آج کا ہمارا موضوع ہے غریب ممالک اور تجارتی خسارہ۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارت تو زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، لیکن منظم بیرونی تجارت کا آغاز 1500 میں شروع ہوا۔ 1500 تا 1750 کے عرصہ تجارت کے دور کو دور تاجریت کہا گیا۔ اسی دور میں یورپی سیاح ہندوستان، افریقہ، ایشیا، آسٹریلیا اور امریکہ تک پہنچے۔ یورپی ممالک نے اس تاجریت کے دور میں بہت زیادہ منافع کمایا۔ یورپی ممالک کی خوشحالی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس دور میں سرمایہ دار طبقہ معرض وجود میں آیا۔ اس طبقہ نے تجارتی گروہ کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس طرح تجارت پیشہ افراد کو ملک کے معاشی اور سیاسی معاملات میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ اس تاجریت کے دور میں تجارت بارٹر سسٹم کے تحت تھی یا پھر ادائیگی سونے اور چاندی کے سکوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بعد ازاں ترقی یافتہ ممالک نے دوسری جنگ عظیم کے بعد بین الاقوامی تجارت کاغذی زر کے ذریعے شروع کر دی۔ اس طریقہ تجارت سے آج تک ترقی یافتہ ممالک بھاری منافع کما رہے ہیں۔ بین الاقوامی تجارت ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ان کی ترقی کا راز ہی بین الاقوامی تجارت ہے۔ لارڈ کینز نے کلی معاشیات کی تھیوری پیش کی۔ اس کلی معاشیات میں اس نے زائد پیداوار کے تصور کو زیر بحث لایا اور ترقی یافتہ ممالک کو سمجھایا اگر زائد پیداوار کو غریب ممالک میں فروخت نہیں کر سکیں گے تو ان کی معاشی ترقی ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سوئٹزرلینڈ گھڑیاں بنانے والا ملک ہے۔ اس کے اپنے ملک کے اندر ایک سال میں گھڑیوں کی فروخت 5 لاکھ ہے۔ سوئٹزرلینڈ اگر 10 لاکھ گھڑیاں بنا لیتا ہے اور گھڑیاں ایکسپورٹ نہیں ہو پاتی، ایک گھڑی کی قیمت 10,000 روپیہ ہے۔ گھڑی کی قیمت 10,000 روپیہ سے کم کر کے 7,000 روپے مقرر کر دی جاتی ہے تاکہ فرم کی تمام گھڑیاں فروخت ہو جائیں اور فرم کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ صارفین سستی گھڑی ہونے کی وجہ سے 5 لاکھ گھڑیاں خریدنے کی بجائے 6 لاکھ گھڑیاں خرید لیتے ہیں، پھر بھی 4 لاکھ گھڑیاں بچ جائیں گی۔ اس طرح فرم کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ فرم کچھ ورکروں کو نوکری سے نکال دے گی اور کچھ ورکروں کو سستی تنخواہ پر رکھ لے گی۔ ملک میں بے روزگاری پھیلے گی، صارفین کی قوت خرید کم ہو جائے گی۔ قوت خرید میں کمی آنے کی وجہ سے شیطانی معاشی چکر کا آغاز ہو جائے گا اور معاشی ترقی کا عمل رک جائے گا، یعنی زائد پیداوار کو ایکسپورٹ کرنا اور قرضوں کی صورت میں دینا امیر ممالک کی کمزوری اور یہی ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ ایران پر جو امیر ممالک نے تجارتی پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اپنی زائد پیداوار کو ضرورت مند ممالک میں ایکسپورٹ نہ کر سکے اور بے روزگاری کا شکار ہو جائے۔ ایک ملک جو اشیاء درآمد یا برآمد کرتا ہے اس کا باقاعدہ حساب رکھتا ہے۔ برآمدات کے بدلے اس ملک کو باہر کے ممالک سے رقوم حاصل ہوتی ہے اور درآمدات کے بدلے اس ملک کو باہر کے ممالک کو رقوم ادا کرنی پڑتی ہے۔ کسی ملک کی بین الاقوامی ادائیگیوں اور وصولیوں کے اس ریکارڈ کو توازن ادائیگی کہا جاتا ہے۔ توازن ادائیگی کا ریکارڈ سالانہ ہوتا ہے اور ہر ملک سالانہ معاشی جائزہ میں توازن ادائیگی کا جائزہ لیتا ہے۔ جب پاکستان کے توازن ادائیگی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف کوریا کی جنگ کے دوران میں اس کا توازن ادائیگی بہتر رہا ہے، باقی کبھی بھی اس کا توازن ادائیگی بہتر نہیں رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور دوسرے غریب ممالک کی وصولیاں کم رہتی ہیں اور ادائیگیاں زیادہ ہوتی ہیں؟ بین الاقوامی تجارت میں غریب ممالک کو ہی کیوں نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں۔ یورپ کے اکثر ممالک
اور جاپان خام مال کی پیداوار میں خود کفیل نہیں، بلکہ معیشت دان تو یہاں تک کہتے ہیں اگر ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ سے بنیادی اجناس کی برآمدات نہ ہوں تو یورپ کے ترقی یافتہ سرمایہ دار ملکوں اور جاپان کے لوگوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کچھ ہو اور نہ پکانے کے لیے اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ ہو، کیونکہ عالمی اجناس کی پیداوار میں ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کا حصہ بہت زیادہ ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پٹسن کا عالمی پیداوار میں حصہ 75%، تیل، کافی، چائے کا عالمی پیداوار میں حصہ 70%، ربڑ کا عالمی پیداوار میں حصہ 80%، چاول، کپاس کا عالمی پیداوار میں حصہ 70%۔ بیان کردہ اشیاء بھی وہ فائدہ نہیں دیتی جو کہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک کو ملنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ یورپ اور USA نے ایک ٹیکنیکل، معاشی مضبوط سسٹم بنا رکھا ہے۔ اسی سسٹم کے تحت کتنی بھی پیداوار ہو، فائدہ یورپ اور USA کو ہی ہوگا۔ یہ سسٹم کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، پٹسن تیل، کافی، چائے، ربڑ، قدرتی گیس، چاول، کپاس، سرجیکل گڈز، سپورٹس گڈ، لیدر گڈز اور دوسری ہینڈ میڈ گڈز کی قیمتیں کم رکھنا، کیونکہ یہ غریب ممالک پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 2، غریب ممالک کا ایکسپورٹ کا کوٹا مقرر کرنا۔ نمبر 3، غریب ممالک کی کرنسی کی قیمت کم رکھنا۔ سپر پاورز کی پیدا کی ہوئی مصنوعات کی قیمتیں گزشتہ 70 سال کے عرصہ میں کئی گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں، لیکن اس کے مقابلہ میں غریب ممالک کی اشیاء کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں اور کرنسی کی ویلیو بھی کم ہوئی ہے۔ علاوہ ازیں سرمایہ دار ممالک ایسی اشیاء بناتے ہیں جو کہ غریب ممالک نہیں بناتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ان کے پاس ان اشیاء کی ٹیکنالوجی ان سرمایہ دار ملکوں نے پہنچنے نہیں دی ہے۔ سرمایہ دار ممالک ایسی اشیاء بناتے ہیں جن کی قیمتیں وہ جو چاہے لگاتے ہیں اور ان کا کوئی کوٹا بھی غریب ممالک نے مقرر نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر الیکٹرانک گڈز اور کمپیوٹر، آرمز اینڈ ایمونیشن، ہائی کلاس میڈیسنز، کیمیکل اور پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس، جہاز سازی، قیمتی گاڑیاں، مشینری، IT ڈیوائسز، موبائل فونز۔ اس میں سرمایہ دار ممالک کو IMF اور ورلڈ بینک بھی ان کی مدد کرتا ہے غریب ممالک کے اندر بجٹ بنانے میں اور ان کے اندر ڈیوٹی ٹیکسز لگانے میں۔ بیان کردہ اشیاء انسانی دماغ کی تخلیق ہیں، نہ کہ یہ اشیاء قدرتی پیداوار کا حصہ ہیں۔ کاغذی زر ہونے کی وجہ سے غریب ممالک کی کرنسی کی ویلیو ہر سال کم ہو جاتی ہے اور غریب ممالک کا قرضہ کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اس نقصان سے بچنے کے 3 طریقہ کار ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ غریب ممالک بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کریں۔ اگر اس طرح ممکن نہیں تو طریقہ نمبر 2 اختیار کریں، جو یہ ہے کہ بین الاقوامی تجارت گولڈ کرنسی میں کریں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ UNO کے متحد انٹرنیشنل کرنسی پرنٹ کی جائے اور اس میں بین الاقوامی تجارت کی جائے۔ اس طرح ہر سال کرنسی کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے جو نقصان غریب ممالک کو اٹھانا پڑتا ہے، اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ بے شک فنی تعلیم اور سائنسی تعلیم ہی کی بنیاد پر ترقی یافتہ ممالک نے کمپیوٹر بنایا ہے، جو کہ اس صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے۔ پاکستان میں جنرل ایجوکیشن کی بجائے سائنسی تعلیم کو فروغ دینا چاہیے۔ سائنسی تعلیم کو فروغ ہوگا تو نئی نئی ایجادات ہوں گی، ملک کے اندر نئی نئی اشیاء پیدا ہوں گی، امپورٹ کی ضرورت نہیں رہے گی، توازن ادائیگی بہتر ہو جائے گا، پاکستان خود کفیل ہو جائے گا۔ بے شک پاکستان کا کسان اور کاشتکار ہاڑ کی گرمیاں ہوں یا پو کی سردیاں سخت محنت کر کے
گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ رقبہ زیر کاشت لاتا ہے اور زیادہ پیداوار کرتا ہے۔ صرف بہتر معاشی سسٹم کی ضرورت ہے۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tarak Search Channel and my YouTube channel TSC Tarak Study Channel Shorts. Thank you.